اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لہ۔ صاحبزادہ والا شان جانشین حضور پیر حالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محترم المقام سرباب صاحبزادہ پیر سید محمد طارق یعقوب شاہ صاحب رزمی دامت فیوزہ ہو، جملہ اشاقان رسول، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم جس نے ہمیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا، دولت ایمان سے سرفراز فرما کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا۔ خالق کائنات نے ہمیں انسان بنایا، بن مانگے بنایا، صاحب ایمان بنایا، بن مانگے بنایا، اور اپنے محبوب کا امتی اور غلام بنایا تو بن مانگے بنایا۔ وہ اتنے کرم بن مانگے عطا فرما رہا ہے جس نے ہمیں آقا علیہ السلام کی غلامی کا شرف عطا فرمایا بن مانگے۔ اب یہ اتنا شرف جب ہماری جھولی میں آ گیا، اب ہمارا حق بنتا ہے کہ اس دولت کو سمیٹ کے رکھیں، سنبھال کے رکھیں، اور کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے ہم سے کہ یہ دولت ایمان خدا نہ خواستہ چھن جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو۔ میں آج میلاد مارچ اور جلوس میلاد کی اس اختتامی نشست میں آپ کی خدمت میں جس عنوان پر چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں ہے، میرے بھی علم میں ہے، وقت قلیل ہے تو اسی کی اندر گفتگو کو سمیٹیں گے۔ کرسیاں موجود ہیں، جو بندہ سمجھتا ہے تھک گیا ہے بیٹھ جائے، اور جو سمجھتا ہے ایزی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان مل گیا، اب ایک ایمان والے بندے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ادب و تعظیم مصطفیٰ اور تعلق بالرسول کی اہمیت کیا ہے؟ جتنے لوگ آئے ہیں خود آئے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب نے پچھلے سٹیج پر ارشاد فرمایا تھا کہ دعوت دینا بنتا نہیں، میں بھی مسلمان آپ بھی مسلمان۔ جب سب کو علم ہے کہ سرکار کے میلاد کا دن ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ خود بھی آئیں، بچوں کو بھی ساتھ لائیں، گھر والے جو مرد ہیں ان میں باپ ہو سکتا ہے، بزرگ ہو سکتے ہیں، سب کو ساتھ لے کے آئیں، بن بلائے آئیں، اس لیے کہ خالق کائنات نے جو کرم فرمایا ہے وہ بن مانگے عطا فرمایا ہے۔ اب میں بڑی سادگی کے ساتھ اور بڑی مضبوط عرض کروں گا، چند گزارشات آپ ذہن نشین کریں۔ پہلی بات، 2 آیات بینات کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ 26واں پارہ ہے، سورۃ الفتح ہے، آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ کیونکہ اللہ کا قرآن ہے لہذا اللہ کے قرآن کو اسی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں ربط بین الآیات، 2 آیات جڑی ہوئی ہیں، ان کا معنی کیا ہے اور ان کے معنی سے نتیجہ کیا اخذ ہوتا ہے۔ 26واں پارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 8 اور 9 جا کے ممکن ہو تو ایک دفعہ ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ کریم نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ان 3 شانوں پر ہم اکثر تقریر کرتے ہیں۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا، شاہد گواہ بنا کے بھیجا، مبشر خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، اور نذیرا ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو ان 3 عظمتوں اور شانوں کے ساتھ بھیجا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِتُؤْمِنُوا کیوں بھیجا؟ یہ لام اس کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا،
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیوں بنایا؟ تاکہ تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ابھی ایمان وہ نہیں لائے، جو ایمان نہیں لائے، ایمان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے رب لم یزل نے عنوان کیا دیا؟ شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ۔ اے وہ لوگوں جو دولت ایمان کو حاصل کرنا چاہتے ہو، دیکھو تو صحیح، ہم نے اپنے محبوب کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ گویا ایمان لانے سے پہلے عظمت مصطفیٰ کی طرف اللہ پاک نے متوجہ فرمایا۔ بھائی ایمان چاہتے ہو تو ایمان کیسے ملے گا؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے۔ آیت یہ بتا رہی ہے نہیں، ایمان ملے گا عظمت مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے۔ قرآن ہے شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ۔ حبیب ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ لوگوں تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ۔ گویا اللہ رسول پر ایمان لانے سے پہلے بھی عظمت مصطفیٰ پیش نظر رہنی چاہیے۔ اور مولا ایمان مل جائے تو اب نمازیں شروع کر لیں، روزے شروع کر لیں، حج زکوٰۃ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، ایمان ملتا بھی عظمت مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ تو مولا ایمان مل گیا، اب کیا کرے؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ جو ایمان والے نہ تھے ان سے فرمایا ایمان چاہتے ہو تو عظمت مصطفیٰ کی طرف دھیان دو۔ جب تمہارے دل میں عظمت مصطفیٰ جاگزی ہو جائے گی، تمہیں ایمان مل جائے گا۔ مولا ایمان مل گیا، اب بچے گا کیسے؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ ایمان ملتا بھی عظمت مصطفیٰ کے صدقے سے ہے، اور ایمان بچتا بھی تعظیم مصطفیٰ کے صلے میں ہے۔ ایمان لے آئے تو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اب تعظیم اور توقیر کرو مصطفیٰ پاک کی۔ گویا یہ جملہ ذہن نشین رکھیں، ایمان درمیان میں آ گیا، اس سے پہلے عظمت مصطفیٰ اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی۔ ایمان درمیان میں آ گیا، اس سے پہلے عظمت مصطفیٰ اور اس کے بعد تعظیم مصطفیٰ۔ گویا اگر ایمان لینا ہے تو حضور کی عظمت کو دیکھو۔ ارے جس خالق کے کائنات کا محبوب اتنا حسین ہے، وہ خود خالق کی طرح حسین ہوگا۔ ارے جس خالق کے کائنات کا محبوب اتنی بڑی رحمت ہے، ارے اس کا خالق کتنا عظیم ہوگا۔ سو ایمان چاہتے ہو تو عظمت مصطفیٰ کی طرف دھیان دو، ایمان ملے گا عظمت مصطفیٰ کے اقرار سے، اور ایمان بچے گا بارگاہ مصطفیٰ کے ادب سے۔ اب ایک جملہ یاد رکھیں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ درمیان آیا، شاہدم و مبشرم و نذیرہ پہلے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کے بعد وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا۔ ایمان درمیان میں، پہلے عظمت مصطفیٰ، بعد میں تعظیم مصطفیٰ، علیہ التحیۃ والثناء۔ یہ آپ کو میں کیسے سمجھاؤں؟ علماء نے ایک فقہ کا مسئلہ لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جب بھی کرو خالق قبول فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے یا اللہ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین، پڑھ لیا تو اب اپنے لیے التجائیں شروع۔ مگر درود ایسی عبادت ہے اس میں بندہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، بندہ درمیان سے اپنے آپ کو نکال کے بندہ عرض کرتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب لم یزل، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، خالق میں درمیان میں نہیں آتا، اللہم صلی علی محمد، مولا تو مجھے دفع کر، تو محمد و آل محمد پر کرم کی برکھا برسا۔ وہ فرماتا ہے وہ کرم کی برکھا تو میں پہلے برسا رہا ہوں، وہ تمہارے کہنے سے تو نہیں کر رہا،
تو پھر فرمایا تمہیں یہ ملے گا جب تم محمد و آل محمد کے لیے اللہ کی رحمت مانگو گے، وہاں تو رحمت پہلے سے برس رہی ہے، اس رحمت کی کچھ چھینٹی اللہ تمہیں بھی عطا فرما دے گا۔ قاعدہ یہ ہے، درود عبادت قبول ہے۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے، ایک بندہ بازار گیا، اس نے کریٹ کا سودا کیا، کریٹ کا، اس نے سیب لیے پورا کریٹ، لے کے گھر آیا، کھولا، اس میں سے کچھ دانے خراب کچھ صحیح، اس نے اٹھایا واپس لے گیا، خراب دانے نکالے، نکال کے کہتا ہے کہ حضرت یہ سودا خراب تھا، یہ چینج کر دیں، 10 دانے سے 5 خراب نکلے، 5 چینج کر دیں۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے، قاعدہ شریعت کا یہ ہے، وہ 5 دانے چینج نہیں کروا سکتا۔ دکانداروں سے کہے گا بھائی تیرا میرا سودا 5 دانوں کا نہیں ہوا، تیرا میرا سودا ہوا ہے پورے کریٹ کا، اب یا تو پورا کریٹ واپس کر یا پورا کریٹ قبول کر۔ یہ شریعت کا قاعدہ ہے۔ علماء نے کمال کا نکتہ لکھا، وہ کہتے ہیں بزرگ پہلے دن سے کہتے آئے ہیں، ارے جب بھی اللہ سے مانگنا ہو تو اول و آخر درود رکھ، پہلے بھی درود پر، بعد میں بھی درود پر، اس کے درمیان بھی اپنی التجائیں عید کر، مناجات کو رکھ۔ جب یہ ایک کریٹ بن کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو تیری مناجات کو رد کرے گا، اور رد کر نہیں سکتا اس لیے کہ اس کا کرم یہ ہے کہ وہ پورا کریٹ یا رکھے گا یا واپس لوٹائے گا۔ واپس اس لیے نہیں لوٹائے گا کہ اس کے اول آخر درود ہے، اور وہ درود کو واپس نہیں لوٹاتا۔ جب وہ اوپر اور نیچے کا درود قبول ہوگا تو کریٹ کے اندر جو ہماری التجائیں ہیں وہ بھی اللہ قبول کرے گا۔ اب میں عرض کرتا ہوں، واپس آیت کی طرف آ جائے۔ خالق کائنات نے فرمایا دعا قبول کروانی ہو تو اس کی اول آخر درود رکھ، اس کی اول آخر درود رکھ، اور اگر لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اگر اپنا ایمان قبول کروانا ہے تو اس کے اول آخر عظمت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ رکھ۔ اگر ادب اور تعظیم مصطفیٰ ہے ایمان کے اول آخر، ایمان کے اول عظمت مصطفیٰ، ایمان کے آخر تعظیم مصطفیٰ، اگر تیرا ایمان ادب و تعظیم مصطفیٰ کے اندر لپٹا ہوا ہے، آیت ختم ہوئی وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا ہاں اب اللہ کو یاد کر، بے شک صبح یاد کر، بے شک شام یاد کر، اب تیرا عرض کرنا ذکر کرنا قبول ہوگا۔ اتنی محبت سے آپ تشریف لاتے ہیں۔ بار بار قبلہ شاہ صاحب اجلاس کے اندر بھی علماء ذیشان کے ساتھ اجلاس ہوا دربار شریف پر، وہاں بھی یہی آپ نے فرمایا، یہاں بھی بار بار حضور کا ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں تو کچھ بھی پلے بات مانے۔ مولانا عبداللہ فرنگی ملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک محفل میں گئے تو بہت بڑے عالم تھے اور حضور پاک کی بارگاہ کے حضوری تھے، مگر جب گئے نا ایک محفل میں تو حقہ پیتے تھے، حقہ پینے والے کے بندے کے منہ میں تھوڑی سمیل رہتی ہے، کلی کیے بغیر چلے گئے، سمیل زیادہ تھی۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا، نعت خوانی ہو رہی تھی، مولانا عبداللہ فرنگی ملی رحمۃ اللہ تعالی محفل کے اندر بیٹھے تو اونگ آ گئی، خدا کی کرنی اونگ آئی تو بغیر کلی کی یہ آئے تھے، حقہ پی کے منہ میں سمیل تھی۔ سرکار جب وہ اونگ آئی تو میرے آقا علیہ السلام نے خواب میں جلوہ فرمایا، مولانا عبداللہ فرنگی ملی حضور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سرکار رخ انور کو پھیر لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تو ہمیشہ کرم فرماتے ہیں، حضور ہوا کیا ارشاد فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میرے ذکر کی محفل میں آ رہے ہو اور منہ سے بو لے کے آ رہے ہو، جس کے منہ میں بو ہو اگر اسے حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب نہیں ہوتی تو جس کے منہ سے گالی نکل رہی ہو، جس کے منہ سے چغلی نکل رہی ہو، جس کے منہ سے غیبت نکل رہی ہو، جس کے منہ سے تہمت نکل رہی ہو، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی، حضور اس کی حاضری کیسے قبول کریں گے؟ ایمان ملتا بھی صدقہ مصطفیٰ ہے، ایمان بچتا بھی ادب مصطفیٰ سے ہے۔ خالق کائنات ہماری حاضری اور با ادب حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔